آئیے حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ مالک جب کرم کرتا ہے تو کرم کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرماتے ایک شخص صحرا میں کھڑا تھا، اس نے غیب سے ایک آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں علاقے میں فلاں نامی شخص کھڑا ہے، اس کی فصلوں کو سیراب کر کے آؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص اس نے ارد گرد دیکھا کہ آواز کہاں سے آئی، آواز دینے والا، ندا دینے والا کوئی صاحب موجود نہ تھا۔ اس نے بادلوں کی طرف دیکھا تو بادل ایک رخ پر چل پڑے آواز سننے کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چل پڑا، ایک پہاڑوں کی چوٹی پر وہ بادل خوب جم کر برسے، خوب بارش برسائی، خوب پانی جمع کیا۔ وہ پہاڑوں سے نیچے ہوتا ہوتا وہ ایک ندی میں، ایک جو نالی جسے ہم کہتے ہیں یا کھالا کہتے ہیں، وہ اس میں جمع ہوا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص پیچھے پیچھے چل دیا، دیکھو تو صحیح یہ اتنے کرم کس شخص پر ہیں، اتنی رحمتیں کس آدمی پر ہیں۔ وہ سامنے گیا، دیکھا کہ ایک شخص اپنی فصل کے قریب کھڑا ہے اور کھدالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جسے کسان لوگ کئی بولتے ہیں، اور وہ اس کھدالے کے ساتھ، اس کئی کے ساتھ، اس آلے کے ساتھ وہ اپنی فصلوں کے بند باندھ رہا ہے اور کھول رہا ہے۔ وہ شخص دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد اس کے قریب گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے جا کر کے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے جا کر پوچھا بتا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، وہی نام جو غیب سے اس شخص نے سنا تھا، اس کا وہی نام۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص کھڑا رہا اور اس کے سارے حالات دیکھتا رہا۔ اس سے پوچھا بتا تیرا عمل کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیا بتاؤں، کیا کرتا ہوں میں، میرے معاملات کچھ بھی نہیں۔ فرمایا نہیں پھر بھی بتا، میں نے بادلوں میں سے تیرا نام سنا، اللہ نے حکم دیا اے بادلو اس شخص کی کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے تو اس کی کھیتی تک پانی پہنچاؤ۔ بتا تو عمل کیا کرتا ہے، تیرا سلسلہ کیا ہے کہ رب کی رحمت اتنی مہربان ہے تجھ پر، اللہ کریم اتنا پیار کرتا ہے تجھ پر۔ تو اس شخص نے کہا اچھا اگر پوچھ لیا تو پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بتایا، اس نے کہا میں جب بیج بوتا ہوں، فصل اگاتا ہوں، خوب اس کی محنت کرتا ہوں، اور پھر جب فصل پک جاتی ہے، کہنے لگا پھر میں اس کو اخذ کرتا ہوں، اس کو کاٹ لیتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اگلی دوبارہ فصل بونے کے لیے وہ الگ کر لیتا ہوں، جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ میں رب کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اور کوئی کام نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ بتائیے کتنے کسان بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیے اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے۔ بتائیے عشر نکالتے وقت ہمارے کلیجے نہیں پھٹ جاتے، ہمیں رونا نہیں آ جاتا؟ ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو جی تہاڈیاں گلاں تہاڈے نال، تانوں کی پتہ کساناں دے خرچے کنے ہوندے نے، تانوں کی پتہ کنی محنت کرنی پیندی ہے، تسی تے ممبر تے بیٹھ کے کہہ دیندے ہونا جی کہ عشر دینا ہے۔ یار دیکھ تو صحیح رب کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں، کبھی پڑھ تو صحیح قرآن کو، کبھی حدیث کو سینے سے لگا تو صحیح، پھر تجھے یہ شکوے اور گلے نہیں کرنے پڑیں گے۔ رب تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے زندگی کے معاملات اللہ کریم اس میں سے کجی ختم کر دے گا، اللہ کریم رحمتیں ہی رحمتیں عطا فرمائے گا۔